لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اس سے زیادہ غضبناک، دردناک اور ظالمانہ، بے رحیمانہ قتل ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو داماد رسول ہیں، ذو النورین ہیں، اور اللہ کے نبی ایک موقع پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میری تیسری صاحبزادی بھی ہوتی، میری اور کوئی لڑکی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہتے ہیں کہ اگر آج کے بعد، کس موقع پر؟ جب اللہ کے نبی چندے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو نچھاور کر دے، ہے کوئی جو شہیدوں کے لیے اپنے مال کو لٹا دے، ہے کوئی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی، میری طرف سے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے قربان. اس وقت جب قحط سالی کا زمانہ ہو، لوگ پائی کے لیے ترس رہے ہوں، اس وقت 300 اونٹ مع ساز و سامان کے لدے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری طرف سے. پھر اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی، دوبارہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی جو اللہ کے راستے میں اپنی مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری طرف سے اللہ کے راستے میں 300 اونٹ اور مع ساز و سامان کی. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر آپ تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں ہے کوئی شخص جو اللہ کے راستے میں کیا ہے اپنے مال کو قربان کر دے؟ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اور 300 اونٹ میری طرف سے مع ساز و سامان کے لدے ہوئے اور 100 گھوڑے بھی اللہ کے راستے میں قربان. یقین جانو میرے دوستو، اللہ کے نبی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آپ اس موقع پر کہتے ہیں مجمع کے اندر صحابہ کے درمیان میں کہتے ہیں اگر آج کے بعد ایسے روایات کے اندر آتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اشرفیوں کی ایک تھیلی لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی خدمت میں یوں پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی جب اشرفیوں کی تھیلی دیکھتے ہیں، آج انسان کی طبعی فطری چاہت کیا ہوتی ہے؟ آج اگر ہمارے پاس پیسے آ جائیں، بار بار آدمی ان نوٹوں کو گنتا ہے، اگر کروڑ 2 کروڑ کا مالک بن جائے نا آدمی، تو الماری میں سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں، وہ بار بار دیکھے گا الماری کھول کے، ہوں غائب تو نہیں ہوئے گئے، ایسا تو نہ کہ وہ چور آ کے نکال لے جو ہے. مطلب ایک فطری تقاضا. اچھا جس کے پاس جب مال آتا ہے میرے دوستو تو فطری تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو گنتا بھی ہے بار بار. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اشرفیوں کی تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، ایسے ڈالتے ہیں، ایسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ کرے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سناؤں گا نا 3 گھنٹے چلے جائیں گے میرے دوستوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت سے زیادہ دردناک واقعہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن کے لیے روکا گیا، بھوک پیاسا رکھا گیا جنگ کربلا کے میدان میں، لیکن اس کے اندر بھی مصالحت کی شکل بن رہی تھی. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا امیر المومنین ہے اور وقت کا امیر بھی ہے. ظالموں نے، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. وہ عثمان جس نے لوگوں کے لیے کنویں کو کیا ہے خرید کر لوگوں کے لیے پانی مہیا کر دیا، اسی عثمان کو کنویں کا پانی پینے کے لیے روک دیا جاتا ہے. وہی عثمان جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین لی اور پیسہ دیا، اسی عثمان کو اس میں نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے. وہ عثمان میرے دوستو، وہ عثمان جو لاکھوں لوگوں کے لیے کیا ہے کھانا تقسیم کر رہا ہے، مال تقسیم کر رہا ہے، ایک لقمہ دینے کے لیے کوئی نہیں آتا، ترس جاتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوٹ پانی کے لیے. 40 دن تک محاصرہ کر کے رکھتے ہیں ظالم اور باغی لوگ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے اندر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے فرمان آتا ہے امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو میں 40,000 لشکر
40,000 لشکر اور ایسے جوان جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں گے، ایسے بہادر جو 1 لاکھ کے مقابلے میں ایک بہادر میرا لڑ سکے گا۔ 40,000 کا لشکر بھیجوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمان 2 حصوں میں بڑھ جائے، مسلمان 2 جماعتوں میں تقسیم ہو جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کے ایک خون کا قطرہ بھی زمین پر گرے۔ قربان جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، منع کر دیتی، ظالموں نے محاصرہ کر لیا۔ جمعے کا دن ہے، بہرحال میرے دوستو اب بات آئی تو جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ آپ پیجامہ پہن لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں میرے دوستو۔ کل قرآن کے صفحات بھی گواہی دیں گے، قرآن کی آیتیں بھی گواہی دیں گی، قرآن کے اوراق بھی گواہی دیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ میرے دوستو شہادت کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، پرسا نحال نہیں تھا۔ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے دروازے پر لگا دیا تھا۔ ان ظالموں اور باغیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے سے داخل ہو جائیں، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے سے دروازے سے داخل ہو، یہ چھت پلانگ کر پیچھے سے آئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اس سے بھی دردناک واقعہ اسلام کی تاریخ کے اندر، آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہو تو تاریخ کے اندر آتا بیر معونہ کا ایک واقعہ ہے۔ 70 اجلے صحابہ جو قرہ صحابہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے اور اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، جنہیں قرآن سکھایا اللہ کے نبی نے، بڑے بہترین قاری ہیں قرآن کے پڑھنے والے، 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی دردناک واقعہ ہے، چاہے وہ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، کوئی بھی اسلام کی جنگ ہو میرے دوستو، سب میں شہید ہوئے ہیں۔ اور اسلام کی تو پوری تاریخ میرے دوستو کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جو اسلام کی تاریخ کے اندر کسی ایک کے اسلام کے چاہنے والوں نے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کر دیا ہو۔